مقصد نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا صرف اللہ کی رضا اور ثواب کا حصول ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی زبردستی پڑھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے شوق سے آدمی آئے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے سجدے ہم کرتے ہیں نا، 4 رکعت میں 8 سجدے کیے، اگر پہلے آ جاتے 4 سنت پڑھتے تو 8 سجدے اور کر سکتے تھے۔ جتنا چاہیں اللہ کا قرب ہم بڑھا سکتے ہیں، لہذا مقصد یہ سمجھنا چاہیے، عبادات و طاعات بلا وجہ نہیں ہوتی کہ ہم پہ زبردستی لاگو کر دیا، اسی لیے ایسے لوگ پریشانی سے پڑھتے ہیں، زبردستی پڑھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے قرب کو مقصود بنا کے پڑھتا ہے اس کو نماز میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ ابن سیرین رحم اللہ تعالی تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اگر جنت میں جانے میں اور 2 رکعت نماز میں اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز اختیار کروں گا، جنت میں جانے سے زیادہ مزہ ان لوگوں کو 2 رکعت نماز میں آتا ہے۔ ہمیں دیکھیے 2 رکعت پہلے آ کے پڑھنا شاید ہی کبھی نصیب ہوتا ہے کہ 4 سنت آدمی پڑھ لے۔ ہر آدمی اپنے دل میں سوچے عصر ہے، ظہر ہے، مسبوق کھڑے ہوئے ہیں، بس جب چلتے جیسے تیسے بس جانا پڑے گا۔ اس لیے اگر یہ ہو کہ محبوب نے یاد فرمایا ہے اس لیے جا رہے ہیں کہ محبوب کا قرب حاصل ہو، محبوب حقیقی ہے وہ ذات جس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں نے یہ روایت براہ راست حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید نام اللہ تعالیٰ سے سنی، ان کی مسجد میں نصیر آباد میں بیان فرما رہے تھے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کنت، میں کنزا خزانہ، مخفیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فعرفت خلقت الخلق، بس میں نے خلق کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں ان کا اللہ ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو بندہ عبادات و طاعات سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب صحابی نے آپ سے دعا کی درخواست کی، کوئی خدمت بھی کی اور پھر دعا کی درخواست کی، آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا دعا کروں؟ صحابی نے کیا عمدہ جملہ کہا، مرافقتک فی الجنہ، کتنا بہترین جملہ، 2 لفظوں میں کتنا بڑا سفر طے کیا، مرافقت کا، آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، مرافقت رفاقت سے، آپ کا ساتھ چاہیے، کہاں؟ جنت میں، جنت اور ساتھ نہ ہوا تو جنت کیا ہوئی؟ اگر آپ کا ساتھ نہ ہوا تو صحابہ کے لیے جنت بھی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ آپ نے فرمایا دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے ساتھ، ہم تم سب کو وہاں اکٹھا کرے، لیکن علیک بکثرۃ السجود، اعنی بکثرۃ السجود، میری مدد کرنا دعاؤں میں، قبولیت میں سجدوں کی کثرت سے، یعنی جو سجدوں کی کثرت کرو گے تب یہ دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ اگر 1 2 3 کبڈی مار بھاگو گے تو یہ مت سمجھنا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اور ہمارا کام بن گیا، یہ مت سمجھنا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، عبادات و طاعات کے مقصد کو سمجھنا بھی چاہیے، آگے بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم کسی کے بندے ہیں۔ اگر کوئی حاجی عمرہ کر کے آتا ہے اور آپ کو ٹوپی دیتا ہے، ہم کیا کہ جزاک اللہ، 1 دفعہ سے زیادہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے زمزم، کھجور، ٹوپی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جس نے سر دیا ہے اس کا بھی کوئی شکریہ ہے یا نہیں؟ بس وہ یہی ہے کہ جمعے کے جمعے آ کے جب خطبہ ختم ہو جائے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مجمع اس وقت آتا ہے جب خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ مولوی کی کوئی بات کان میں نہ پڑے اور جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے پھر جانے والے بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہیں بیچارے جو ہفتے میں 1 دن حاضری لگاتے ہیں، کھانا دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، کھانا 21 مرتبہ، 7 دن میں 21 مرتبہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ چائے سموسہ الگ ہے، اور کھانا 21 مرتبہ اور نماز 1 مرتبہ پورے ہفتے میں۔ ایسوں کو بتانا چاہیے، ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں نا، منہ ہلائیں، اللہ کے لیے منہ ہلائیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی بات دوسروں کو بتائے، پکڑ کے لائیں، اس کو کھینچ کے لائیں۔ یہ منحوس ہے، یہ نحوست پھیلا رہا ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے۔ ہمارے بچے نماز چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی نماز چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کولیگ نماز چھوڑ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ خود جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سارے حالات الٹے آ رہے ہیں، سب میں اس کا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں مانگیں گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
کرتے رہو، اپنی عبادت کرتے رہو. یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے. نماز کے ابا خود بھی نہیں آتے اور بچہ بھی نماز میں نہیں آتا. جو باشرہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ایسے سست کاہل بنے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں بودے اور کمانے کے لیے رات بھر کراچی چھوڑ کے کوئی جا رہا ہے، کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے صرف زر کمانے کے لیے. جس کا ذمہ اللہ نے لیا تھا ہم اس میں لگ گئے، رزق کمانے میں. اور اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا تھا تم میری عبادت کرو، رزق میں تمہیں دوں گا. معاملہ الٹا ہو گیا، ہم رزق کمانے میں لگ گئے اپنی ذمہ داری بھول کے کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی. زندگی میری سمجھتے ہیں جسے اہل جہاں، ایک امانت ہے جو کب سے میری تحویل میں ہے. یہ الگ بات کہ اب تک میں سمجھ ہی نہ سکا، کوئی مقصد تو یقیناً میری تشکیل میں ہے. باغ بہشت سے مجھے اذن سفر دیا تھا کیوں؟ اقبال نے اس مقصد کو سمجھا ہے. باغ بہشت سے مجھے اذن سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. میں کام کر رہا ہوں اپنا، میں لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کی فکر کر رہا ہوں. کی اقبال نے ایسا نہیں خالی باتیں نہیں کی، واقعی فکر بھی کی ہے. تو لہذا ہمارا یہ کام ہے، ہر مسلمان کا دوہرا کام ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت کا موٹو نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا یہ مقصد اور یہ مقصد حیات ہونا چاہیے. اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھینچ کے لائے. اپنی عبادات و طاعت اگر کمزور بھی ہے، دوسروں کی کامل عبادت کا ثواب بھی ملے گا ہمیں. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ بجلی یہاں پہ رکے گی نہیں بڑھنا. اسی طرح گیس، اسی طرح پیٹرول، یہ سب پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. پریشانی کی یہ شکل ایک ہی نہیں ہوتی، اور بھی دوسری شکلیں آ جاتی ہیں بعض دفعہ، اور دوسری تیسری. گھر میں لڑائی جھگڑے، منافقت، بے برکتی. پچھلے دنوں فون آیا میرے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے؟ کوئی آپ دیکھیں کوئی ایسا عامل بتائیں جو کوئی جن ون ہے. میں نے کوئی جن نہیں، ایسے جنات گھر میں ہی مخفی ہوتے ہیں. آپ گھر پہ نہ رکھیں پیسے، 1 مہینے بعد دیکھیں کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا. جنات کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہیں پتا، وہ آپ کے گھر سے چرائے گا. سرجانی اور اورنگی سے وہ کیوں چرائے گا؟ اس کو تو اسٹیٹ بینک میں زیادہ پیسے ملیں گے. لہذا یہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور گھر میں بے برکتی اس لیے ہو رہی ہے، گھر میں چوریاں ہو رہی، نماز نہیں ہوگی تو یہی ہوگی. ایک بڑے صاحب بھی آ گئے میرے پاس، یا عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. جو عامل کے چکر میں رہے گا ہمیشہ پریشان رہے گا. عامل کو بھی دکھایا، اس نے کہا ہاں آپ کے گھر میں کچھ ہے، تو ان کا ہی پیسہ غائب ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہیں کے نمازی تھے. ان کا بیٹا آ گیا 2-4 دن بعد، وہ بس ذرا سا ایسی کچا پکا نمازی تھا. یعنی ابا آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی؟ کہا ہاں ان کا پیسہ غائب ہو رہا ہے، میں ہوں چور. خود اس نے کہا کہ میں لیتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، وہ دیتے نہیں، میں اس طرح لیتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی وہ بیچارے پریشان ہیں. تو گھر میں ہی ہوتا ہے یہ بھیدی جو ہے، لنکا ڈھانے والا گھر میں ہوتا ہے. تو بے برکتیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. بے نمازی ایک گناہ نہیں کرتا، بے شمار گناہ کرتا ہے. زیادہ گناہ کی وجہ سے آدمی نماز نہیں پڑھتا، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں لازم و ملزوم ہے. بے نمازی جو ہے وہ ہر قسم کا گناہ کرے گا. چرس بھی پی سکتا ہے، وہ شراب بھی پی سکتا ہے، موقع ملے تو بدکاری بھی کر سکتا ہے، ایسے توبہ کرے گا، اور جب موقع ملے تو سب کچھ کر سکتا ہے. بے نمازی ہر گناہ کر سکتا ہے، اور ہر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو نماز کی تو وہ کہتا ہے اتنے تو ہم گناہ کرتے ہیں، نماز کیا پڑھیں؟ کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ کس منہ سے جائیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ نہیں کہا ہے کہ گناہ کرو تو نماز مت پڑھو. نماز پڑھو، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو. تو یہ میرے بھائی، اس کو ہم خود بھی سمجھیں، آگے بھی سمجھائیں کہ ہم نماز پڑھنا ہماری پھٹیک نہیں ہے، ہم پر صرف فرض نہیں ہے، بلکہ محبوب حقیقی نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ بندے مجھ سے ہر وقت تعلق میں رہیں. دن میں 5 بار آئیں، صبح کو نیند قربان کریں، دن میں کام آگے پیچھے کریں، اور میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. سامنے کھڑے ہونے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ بس امام نے نماز پڑھا دی ہم چلے گئے، ٹوپی ہے نہیں ہے، پائچا نیچے، بس نماز پڑھنی ہے چلے گئے. نماز تو پڑھ لی نا، اب کیا جان لوگ؟ خالی نماز تک نہیں رہنا ہے، ہمیں تو وہاں تک جانا ہے جہاں پہ خون بہ رہا ہے. فلسطین میں روزانہ 130 آدمی کے ایوریج سے روزانہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور اس میں اکثر بچے، عورتیں، بچے ہیں. ہمیں تو اس کی پاسداری کرنی تھی، اس دین کی حفاظت کرنی تھی، بیت المقدس کو بچانا تھا. آگے پھر اگر وہ جیت گئے، وہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، اگر یہود جیت گیا تو آگے خدا نہ خواستہ وہاں سے مدینہ شریف اتنا ہے کہ اگر پیدل بھی کوئی چاہے تھوڑی دیر تک چلنا پڑے گا، پہنچ سکتا ہے.
اللہ تعالی ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں, انڈا پراٹھا کھا رہے ہیں, دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو کبھی آدمی اللہم اعز الاسلام والمسلمین پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے اور کچھ فکر کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ان کی کیا حالت ہے. ہم یہاں آرام سے کھا رہے ہیں. واللہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں, ان بیچاروں کو کھانا نصیب نہیں ہے, اس حالت میں وہ جہاد کر رہے ہیں, اس حالت میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, پینے کو پانی مشکل سے ملتا ہے. ہم یہاں آرام سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, اور کم از کم سوچیں تو صحیح, اپنے مسلمان بھائیوں کا درد کریں. اور ہم میں کون سے خزور خواب کے پر لگے ہیں, حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں, لہذا اس بارے میں سوچیں. آگے بڑھ کے جب سوچیں گے تو نماز روزہ تو ہنسی کھیل ہو جائے گا. جب ہم دین کی بقا اور ارتقاء کے لیے سوچیں گے تو نماز روزہ تو کرنا ہی پڑے گا. سردی کے دن تھے, 4-6 مہینہ پہلے کی بات ہے, لوگ ٹھٹرے ہوئے آ رہے تھے. میں نے اس دن یہی عرض کیا تھا فجر میں, کوئی کمال نہیں کیا آپ نے, ہمیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا راول دستے میں, جو سردی میں آتا ہے بڑا سمجھتا ہم بہت بڑے متقی ہیں, اتنے لوگ سو رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. کوئی کمال نہیں کیا, یہ تو فرض ہے, یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ دین کی بقا و ارتقاء کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے صحابہ کے پیٹ میں پورے دن میں ایک کھجور, صحابی کہتے ہیں ایک کھجور ہمارا امیر ہمیں دیتا تھا, 1 یا 2 کھجور. پھر کھجوریں ختم ہو گئیں, امیر نے کہا کہ اب گٹھلی ملے گی, کھجور ختم ہو گئی. جب وہ صحابی تابعی کو قصہ سنا رہے تھے کہ گٹھلی ہمیں ملنے لگی تو تابعی نے فوراً کہا گٹھلی چوسنے سے کیا ہوتا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ تو جب پتہ چلا جب گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیں. اس حالت میں صحابہ نے جہاد کیا ہے. ہم پیٹ بھر کے 2 بول نہیں بول سکتے اللہ کے کہ بھائی نماز پڑھ لو, بھائی اللہ والے بن جاؤ, بھائی یہ گناہ چھوڑ دو. نماز بھی پڑھ رہے ہو, داڑھی بھی منڈا رہے ہو, دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ. یہ ہمارے آج شہروں میں ایسا ہے, داڑیاں بھی رکھ لی, داڑھی رکھ کے بھی چڈا پہنا ہوا ہے. 3 آدمی میں نے دیکھے, میں ناگن چورنگی پہ کھڑا تھا, 3 آدمی دیکھے باشرہ, اور انہوں نے شارٹس پہنے ہوئے, گھٹنا نظر آ رہا ہے. جبکہ گھٹنا نظر آنا مرد کو گھٹنا دیکھنا ناجائز. اس بات کو پہنچائیں آگے, ہم چھوڑ دیتے. ہمارے بہت سے دوست ایسے ہوں گے, ہمارے پاس تو آتے نہیں, ہمارے پاس آئے تو ہم تو نظر کی حفاظت کر کے ان کو 150-500 روپے دیں, پہلے جا کے پینٹ تو خرید لو. جیسے انگریزن آئی تھی, اس کا جو ہے پینٹ اوپر کو تھا, اس کی جو ہے وہ شلوار پائچا بالکل اوپر تھا, اس کا چڈی پہنتی اور اوپر سے نیچے فراق. اور انگریز جو تھا مرد وہ پورا سوٹڈ بوٹڈ, مرد پورا سوٹ, عورت جو ہے اس کے ٹانگ ننگی. تو اس دیہاتی نے اس زمانے میں اس کو 5 یا 10 روپے دیے تھے, یہ لے لو, تمہارے گھر میں پیسہ نہیں ہے, کچھ لے کے اپنی عزت کی حفاظت تو کر لو. غریبوں, یہ غریب ہیں, اصلی غریب ہیں, آخرت کے غریب ہیں, غیرت کے غریب ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی حمیت عطا فرمائے. دینی حمیت یہی ہے کہ مسلمان خود بھی بیدار ہو اور زمانے کو بیدار کرے. آج ہم خود بھی سو رہے ہیں, دوسرا بھی کوئی کرتا رہے, بھائی ہم کیا کیا کریں گے, چلو اپنی دیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت بھی نصیب فرمائے اور عالمی فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.